صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 الامام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، جسٹ رولر، اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو جو انصاف کرنے والا ہو۔ اگر معاشرے کا حکمران عادل ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے بعد جو اگلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی حکمران جب عادل ہوگا تو وہ انسانوں کو ان کی عبادت کے رائٹس دے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو نوجوان جو ہے وہ عبادت کی طرف آئیں گے، نوجوان جب عبادت کی طرف آئیں گے تو ان کا فرسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ مسجدوں کی طرف آئیں گے۔ جب نوجوان مسجدوں کا رخ کریں گے تو انہیں وہاں نیک لوگوں کی کمپنی ملے گی، اور جب ان کو نیک لوگوں کی کمپنی ملے گی تو انہیں اس انرجی سے ان کے اندر تقویٰ آئے گا۔ جب انہیں تقویٰ حاصل ہوگا تو ان کو پریکٹیکل لائف میں عورت مرد کو اور مرد عورت کو جب اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیں گے، اور پھر وہ کیا کہے گا انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اور جب یہ ہوگا تو اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جب وہ شکر ادا کرے گا تو آٹومیٹک وہ صدقہ کرے گا، اور صدقہ کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد کوئی بھی متقی انسان اپنے اوپر پراؤڈ فیل نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اے اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لے۔ ہر صفت جو ہے وہ انسان اپنی کسی نفسانی خواہش کو دبا کر کرتا ہے۔ نیکی جب انسان کرتا ہے، بعض نیکیاں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں بہت مشکل ہوتی ہیں، بعض نیکیاں میٹھی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں کڑوی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دینا نیکی ہے، نیکی ہے، لیکن یہ نیکی آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل نیکی ہے۔ اولاد اپنے پیرنٹ کے ساتھ کانسٹنٹ مسلسل نافرمانی کرتی رہے، اور خاص کر جب اولاد ایک مخصوص عمر میں آ جاتی ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو 1000 مرتبہ غلطی کرتے ہیں اور پھر ماں انہیں معاف کر دیتی ہے۔ جب بچہ 40 سال کا ہو گیا اور وہ ہر دفعہ ماں کا دل دکھاتا ہے، تو اب جب وہ ماں کو تکلیف دے گا تو ماں یہ سوچے گی کہ معاف کروں کہ نہ کروں، لیکن ماں معاف کر دے گی کیونکہ اللہ نے اس کا دل ہی ایسا بنایا ہے۔ لیکن اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بعض نیکیاں انسان کے لیے آسان ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں مشکل ہوتی ہیں، اور یہ کبھی مت سوچے کہ نیکی کرتے ہوئے میں نے یہ نیکی برے دل سے کی ہے، تو دل نہیں چاہ رہا تھا نیکی کرنے کو لیکن پھر بھی میں نے کیا، تو پتہ نہیں اب اس کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ اور پھر ہر نیکی کرنے کے بعد دل کا سکون بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد آپ کو اور بے چین کر دیتی ہیں۔ اگر بے چینی آئے تو اللہ کے سامنے جھک جائیں، سجدے میں اللہ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ میرے لیے اس نیکی کو کرنا آسان بنا دے، یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہی اسلام کا ایسنس ہے، یعنی کہ میں اسلام پر آ جاؤں اور میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کروں۔ مسلمان اپنے گھر میں بند ہو کر اپنے جذبات کی فکر نہیں کرتا، بلکہ بندہ مومن کی فکر اپنے بعد اپنے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے سورۃ العصر میں ہم پڑھتے ہیں، کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس میں ایک واضح میسج ہے، صرف میرے ایمان اور میری نیکیوں کے بارے میں نہیں، آدھی بات میری نیکی، آدھی بات معاشرے میں اس نیکی کو پروموٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ تو میری حد تک ہو گیا۔ پھر کیا آتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو آپ نے ایمان اور عمل صالح کے لیے اپنا انسینٹیو لیا ہے تو اس کو معاشرے میں پروموٹ کرنا۔ جب ہم کسی چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں گے، نیکی کو، تو صبر کا موقع تو آئے گا، اس لیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کا ایسنس، اسلام ان سائڈ میں، اسلام آؤٹ سائڈ میں۔ اور پھر نمبر 2 پہ کیا ہے؟ وَشَاءٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوا، اس نوجوان کی بات ہو رہی ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ نمبر 3 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اللہ کی یاد میں معلق رہتا ہے، جس کا دھیان مسجد میں اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ نمبر 4 وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کریں، اجتماع علیہ، ملے تو صرف اللہ کی خاطر، وتفرق علیہ، علیحدہ ہوں تو صرف اللہ کی خاطر۔ نمبر 5 وَرَجُلٌ دَعْوَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ شخص اسٹیٹس والا مرد یا اسٹیٹس والی عورت
جو زنا کی دعوت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اصل میں تو ہاتھ زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، شرمگاہ تو صرف اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد وہ عورت جس کو سٹیٹس والا کوئی خوبصورت ہینڈسم مرد یا عورت دوستی کی آفر کرے اور وہ دوستی بھی ایسی کہ جس میں آٹومیٹکلی وہ زنا کے راستے پر آگے بڑھ جائے تو پھر وہ کیا کہے، فقال انی اخاف اللہ، کہ میں اس راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ بِيَمِينِهِ مَا تُنْفِقُ وَشِمَالُهُ، وہ صدقہ کرنے والا شخص جب صدقہ کرے اگر دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور اگر بائیں ہاتھ سے کرے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ نمبر 7، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِعًا وَفَاضَتْهُ عَيْنَهُ، وہ شخص جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتا ہے اور خوب روئے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سیلاب کی طرح آنسو بہائیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ روئے۔ اب وہ یہ 7 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی لیول تک ان 7 کیٹیگریز کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل فرما دے۔